اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض، اور کوئی جاندار زمین میں چلنے والا نہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہو، الا امم امثالکم، مگر ان کی بھی امتیں ہیں تمہاری طرح۔ گزشتہ درسوں میں اس آیت پر کچھ بات ہوئی تھی، تو قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جیسے انسانوں میں امتیں ہیں، خاندان ہیں، گروہ بندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی اسی طرح سب کچھ طے کیا ہوا ہے، اور ہر مخلوق اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی گویا ایک شریعت بنائی ہوئی ہے، احکامات ان کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ ہر جانوروں کا گروہ، ہر خاندان، ہر قسم اپنی اسی شریعت اور انہی احکام کی روشنی میں رہ کر زندگی گزارتی ہے۔ صرف ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے جو اشرف المخلوقات بھی ہے، لیکن اپنے رب کو بھول بھی جاتی ہے اور اپنے دائرہ کار سے باہر نکل جاتی ہے۔ چنانچہ انسان کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کی افزائش نسل کا طریقہ کار، چلنے پھرنے رہنے کے طریقہ کار اور خوراک حاصل کرنے کے طور طریقے سبھی کچھ طے ہیں۔ صدیوں سے وہ اسی دائرے کے اندر اسی نہج پر چلتے آ رہے ہیں، انہوں نے کوئی کبھی اپنا نہ طریقہ کار بدلا، نہ اپنا نظام بدلا۔ جیسے آج سے صدیوں پہلے پرندے چند تنکے جمع کر کے ان میں انڈے اور اپنے بچوں کا نظام قائم کرتے تھے، اور جب بچے پل جاتے تھے تو وہ گھونسلے کو چھوڑ دیتے تھے، آج بھی اسی طرح ان کا نظام ہے اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ اس کا اثر ہے کہ ان کی زندگیوں میں وہ مسائل نہیں ہیں جو ہم انسانوں کی زندگیوں میں مسائل ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے طور طریقے چھوڑے، فطری انداز زندگی چھوڑا، تو مختلف سہولتیں حاصل کرنے کے لیے بے تحاشا اخراجات کیے، اور ان اخراجات کو حاصل کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالا۔ ان کے نتیجے میں، ان سہولتوں کے نتیجے میں جو بیماریاں، جو مسائل پیدا ہوئے، ان پر بھی بے تحاشا اخراجات کرنے پڑے۔ تو بہرحال سہولتوں کے چکر میں انسان نے اپنے آپ کو زبردست مشکل میں پھنسا لیا ہے۔ تو بہرحال باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنے مالک کو سمجھتے ہیں، اپنے مالک کو جانتے ہیں، اور جو کچھ مالک نے احکامات دیے ہوئے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے الفاظ اور معنی دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک اس کے لفظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور احادیث کے معنی تو اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں۔ پھر ان احادیث میں سے کچھ احادیث بھی ایسی ہیں کہ وہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان کو نقل کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں کہا ہے۔ تو چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری مخلوقات، چرند پرند کیڑے مکوڑے، یہ سبھی کچھ یعرفوننی یوحدوننی یسبحوننی ویحمدوننی، کہ یہ سارے کے سارے مجھے پہچانتے ہیں، میری وحدانیت کے قائل ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، شرک نہیں کرتے، اور میری تسبیح بیان کرتے ہیں اور میری تحمید بیان کرتے ہیں۔ تو جو جو کام اللہ نے ان کے ذمے لگایا ہے وہ صحیح طور پر صحیح طریقے سے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی بھی جاندار، بلکہ کوئی بھی چیز، یہاں پر شیئن جاندار بے جان ہر چیز کے بارے میں ہے، کہ کوئی چیز بھی اس جہان کی ایسی نہیں ہے جس کو وجود حاصل ہو، موجود ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، مگر وہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ الا یسبح بحمدہ، کہ وہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ سنوا بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کتنے ہی ایسے معجزے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بے جان چیزوں کی آواز سے یہ چیزیں سنائی ہیں۔ پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، آپ کو سلام کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ جب یہ پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے تو اپنے خالق کو کیوں نہیں پہچانتے ہوں گے؟ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، سبھی نے سنا، یہاں تک کہ ابو جہل نے بھی سنا، اور اسی صدمے میں اس نے ان کنکریوں کو پھینک دیا۔ تو یہ سارا کچھ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سنوا بھی دیتے ہیں، لیکن عام طور پر بندے ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح وہ تنا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کے رونے کو صحابہ کرام نے سنا۔ تو ہر چیز شعور رکھتی ہے، اپنے خالق کو پہچانتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور جس دائرہ کار میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا ہے وہ اسی دائرہ کار کے اندر رہ کر زندگی گزارتی ہے۔ لیکن انسان ہے کہ جو اس سے غافل ہے۔ اور پھر یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان مخلوقات کا قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا، انتقام ہوگا، قصاص ہوگا۔ تو جب ان کا ہوگا تو انسان اگر کسی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو ان کا انصاف کیوں نہیں ہوگا، ان کا قصاص اور نظام سارا کیوں نہیں ہوگا؟ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو راستے میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریاں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، گتھم گتھا ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بکریاں کیوں لڑ رہی ہیں؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے تو نہیں پتا، آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے لڑ رہی ہیں، اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ کے نوٹس میں ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس لڑائی کا بھی حساب لیں گے، اور جس نے بھی دوسرے جانور پر زیادتی کی ہوگی قیامت والے دن ان کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ ان جانوروں کے درمیان میں ہوگا تو انسانوں کے درمیان تو بدرجہ اولا یہ چیز ہوگی۔ مشرکین کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اور آج ہم مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ چنانچہ
یہ جو کہا گیا ہے کہ امتیں ہیں، ہر ایک کی طرف اللہ نے ایک شریعت اور احکام بھیجے ہیں، وہ اس کے دائرہ کار میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ بہت ساری کتابیں ہیں جن میں ان جانوروں کی زندگیوں کے بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات ذکر بھی کیے گئے ہیں۔ امام طنطاوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام ہوئے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان جانوروں پر مباحث کی ہیں۔ نظام العالمی والامم، نظام العالمی والامم کے عالم کے نظام اور امتوں کا نظام کیا ہے، اس پر وہ چیونٹیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے بیچ میں باقاعدہ جنگیں ہوتی ہیں، صلحیں ہوتی ہیں، اور جنگوں کے صلحوں کے باقاعدہ شرائط اور اصول و ضوابط طے ہیں، انہی کے مطابق سارے نظام ان کے ترتیب پاتے ہیں، اور یہ مخصوص ایام میں اپنے لیے خوراک جمع کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کن دنوں میں خوراک جمع کرنی ہے، اور اکثر و بیشتر اناج کے دانے ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بعض ایسے موسم آتے ہیں کہ اناج کے دانے کو اگر نمی ملے تو وہ اگنے لگ جاتا ہے، تو اس کو اگنے سے بچانے کے لیے یہ اس حصے میں سوراخ کرتی ہیں جس حصے سے وہ اگتا ہے، تو اپنے خوراک کو اتنا عرصہ تک محفوظ رکھتے ہیں، اور ہم انسان ہو کر اپنی خوراک کو اس انداز سے محفوظ نہیں رکھ پاتے۔ ہماری گندم کو آپ جانتے ہیں کہ سنڈی لگ جاتی ہے، سسری لگ جاتی ہے، بہت حفاظت کے باوجود ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے، لیکن چونٹیاں کتنی معمولی مخلوق ہے، ان کی غذا محفوظ رہتی ہے اور وہ پورا سال ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور باقاعدہ ان کے ہاں دفن کا نظام بھی قائم ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ایک چیونٹی اپنی مری ہوئی چیونٹی کو اٹھا کر لے کے جا رہی ہے، آخر وہ کہاں لے کر جا رہی ہے اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے جو نظام بنایا ہے اسی کے مطابق وہ یہ سارا کام سر انجام دیتے ہیں۔ باقاعدہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے قبرستان ہوتے ہیں جن میں یہ مردہ چیونٹیوں کو دفن کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیونٹی کسی دوسرے کے علاقے میں چلی جاتی ہے تو وہاں اپنی جان بچانے کے لیے اس کو جو ترتیب اللہ نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ الٹی ہو جاتی ہے اور اپنی کمر کے بل لیٹ جاتی ہے، یہ اس کی طرف سے امن کی اپیل ہوتی ہے، اور پھر اس علاقے کے سپاہی چیونٹیاں آتی ہیں جو اس کو حفاظت سے اٹھا کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیتی ہیں۔ تو اگر یہ نہ کرے تو پھر ان کے ہاتھوں مارے جانے کا امکان ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ایک نظام ہر کسی کا بنایا ہے، لیکن ہم انسانوں کا علم بڑا ناقص ہے، اور شہد کی مکھیوں کا تو بہت بڑا نظام ہے جو باقاعدہ قرآن پاک میں بھی منقول ہے، اور قرآن پاک میں اس نام سے سورت بھی موجود ہے، اور سزائیں جرائم پر، جھوٹ پر سزاؤں کے معاملات بھی ان کے ہاں ہوتے ہیں، پھانسیوں تک اور قتل تک کی سزائیں ان کو ملتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ بات بہت علوم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ہلکا سا تذکرہ اس وقت بھی میں نے کر دیا تھا، کچھ قدر تفصیل کے ساتھ اشارات آج بھی کر دیے ہیں۔ تو ہمارے لیے بس عبرت کی چیز یہی ہے کہ جیسے ہر مخلوق اللہ کو پہچانتی ہے، حکم کو مانتی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مالک کو پہچانیں اور اس کے حکم کو مانیں۔ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔